دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسانوں کو کہ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص طور سے ماں کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ، اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، اور حمل اس وزن کو کہتے ہیں عربی میں جو خود کا نہیں ہوتا، ایکسٹرا ویٹ۔ اسی لیے وہ آدمی جو آپ کا وزن اٹھاتا ہے اس کو اردو میں حمال بولتے ہیں، وہ اس کا وزن نہیں ہوتا پھر بھی اپنے پیٹھ پر لاد کے وہ گھومتا ہے یا آپ کا سامان پہنچاتا ہے۔ تو حملت تو اٹھا کے رکھا، حمل مطلب وہ ویٹ جو اس کا خود کا نہیں ہے، اور یقیناً وہ ویٹ کے حساب سے بچہ تو ہو سکتا کچھ کلو کا ہو، لیکن ماں کے لیے کتنی تکلیف ہے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ ریڑھ کی ہڈی سے لے کر اس کے جسم، اس کے کمر اور اس کے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، معلوم؟ بہت عجیب یہ سچویشن ہے۔ جو لوگ ہیومن فزیولوجی پڑھتے ہیں یا سائنس میں پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ماں کی جسم میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، جسمانی اور خاص طور سے سائیکولوجی جس کو کہتے ہیں سوچ کے اعتبار سے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا، اور اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا، اللہ نے فرمایا، اور فحملتہ وہنا علی وہن، اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا، سنبھال کے رکھا، اٹھا کر رکھا، یاد رکھیں دکھ پر دکھ، مطلب یہ فیز آسان نہیں ہوتا ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ فیز ہے، اتنا تکلیف دہ فیز ہے کہ جو ماں بچے کو حمل میں رکھتی ہے، پریگننسی میں سنبھال کے رکھتی ہے، پیدائش کی تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے بعد پرورش کی تکلیف اٹھاتی ہے، اسی لیے علماء لکھتے ہیں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ 3 وجوہات سے، ایک حمل کی تکلیف، دوسری پیدائش کی تکلیف اور تیسری تربیت کی تکلیف، جو باپ کو وہ نہیں ہوتی، نہ پیدائش کا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ، نہ حمل کا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ، تربیت کا مسئلہ ہے وہ بھی اکثر ماں کے ساتھ زیادہ ہے، باپ کے ساتھ کم ہوتا، تربیت کم ہوتا، اسی لیے اس کا درجہ 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے نا۔ حدیث میں نا ایک صحابیہ کہا میری خدمت کا، میری نیکی کا مستحق پہلے کون ہے؟ آپ نے کہا والدہ، تیری ماں، کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ، کہا اس کے بعد کون؟ تو کہا تیری والدہ، یور مدر، یور مدر، یور مدر، 3 بار کہا، پھر کہا تمہارا باپ۔ تو 3 یہی وجہ ہے۔ تو بہرحال ایک تکلیف دہ فیض ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔